آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مطلب یہ آپ نے پوچھا تو ہے کہیں وہی ریزن تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ملی تو؟ یہ والدہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کر لو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ گزارے گی کیسی؟ صبح اٹھتا ہوں تو میں جاتا ہوں گل خانیوں پر، شام ہوتی تو جاتا ہوں میلادوں پر، تو وہ بیچاری پیچھے کیا کرے گی؟ اچھا، سرائکی کو بولنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگ سرائکی بولتے ہی نہیں ہیں. اپنے کلچر سے محبت نہیں کرتے، اپنی زبان بولنے سے آپ شرم محسوس کرتے ہیں، تو میرے نزدیک تو آپ سب سے بڑے جاہل ہیں. پھر آپ کی ڈگری کا، آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو سرائکی تو ویسے اتنی میٹھی زبان ہے. ہم جب اپنے اسکول میں یا کالج میں لڑتے تھے نا، تو جو ہمارے دوسرے کلاس فیلو ہوتے تھے یار کہتے جب تم سرائکی میں غصہ کرتے ہو نا تو ہمیں لگتا ہے تم تب بھی محبت ہی کر رہے ہو. اب آپ کا جو خانقاہی نظام ہے، وہاں 24 گھنٹے لنگر چل رہا ہوتا ہے، تو یہ کس طرح چلتا ہے خانقاہی نظام جو ہے آپ کا؟ جس طرح پوری دنیا کا رول ہے، دنیا کے اصول ہیں، درگاہوں کا جو بھی فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں محکمہ اوقاف کی طرف. ٹھیک ہے. باقی جس طرح سے خواجہ فرید فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح جماعت فریدیہ ہے، ہم اسی طرح اس جماعت کو جو بھی فنڈز وغیرہ آتے ہیں، جو کچھ بھی آتے ہیں، اس طرح سے ڈیلی لنگر چلتا ہے. وہاں پہ رہائش کا انتظام ہے، وہاں پہ 24 گھنٹے آپ کو رہائش ملے گی. ٹھیک ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کس مسلک سے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ امیر ہیں غریب ہیں، کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سنی ہیں شیعہ ہیں دیوبند ہیں اہل حدیث ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں کافر ہیں عیسائی ہیں. آپ جو بھی ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں، وہاں پر لنگر کر سکتے ہیں، وہاں پر رہائش کر سکتے ہیں آپ، اور یہ 24 گھنٹے آپ کو وہاں پہ ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خصوصی کرم ہے کہ اگر آپ کسی کو روٹی کھلاتے ہیں کہ سمجھیں کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگ تھے، وہ وصال فرما کے انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا بنا، کس معاملے میں سب سے زیادہ سختی تھی؟ تو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ سختی نماز پہ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے روٹی کا سوال کیا کہ تم نے میرے بندوں میں سے کس کو کچھ کھلایا تھا، کچھ تمہارے لوگ تمہارے پاس مانگنے آتے تھے، تمہارا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ تو جتنا اللہ تعالیٰ روٹی کھلانے پر خوش ہوتے ہیں، کسی کو لنگر کھلانے پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کی درگاہوں پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہاں پر لنگر ہی چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے. اچھا، خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک صوفی شاعر تھے، تو اسی طرح ان کی نسل میں آگے بھی کوئی شاعر پیدا ہوئے؟ جی، خواجہ صاحب کی نسل میں شاعر ہیں، جو میری والدہ ہیں اچھا، وہ بھی شاعر ہیں. اچھا، یہ ان کی نسل میں سے؟ ہاں جی، ان کی 3 اور کتابیں بھی ہیں سرائکی زبان پر. آپ کی والدہ کی؟ جی، ماشاء اللہ. اور ان کی بڑی ایک مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ سے کافی ان کا قریبی رشتہ تھا، وہ اکثر رابطے میں رہتی تھی. تو ان کے بعد جو ہیں وہ میری والدہ شاعر ہیں، اور وہ دیوان فرید جو خواجہ صاحب کا سرائکی دیوان ہے اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگوں کو آسان ترجمہ سمجھ میں آئے نا، کہ جو لوگ سرائکی ٹھوس سرائکی بھی نہیں سمجھ پاتے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا، سرائکی کو بولنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگ سرائکی بولتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں، سرائکی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، چاہے آپ پنجابی ہیں، چاہے آپ بلوچ ہیں، چاہے آپ سندھی ہیں، چاہے آپ پٹھان ہیں، چاہے آپ سرائکی ہیں، اگر سر آپ اپنی زبان سے اپنے کلچر سے محبت نہیں کرتے، اپنی زبان بولنے سے آپ شرم محسوس کرتے ہیں، تو میرے نزدیک تو آپ سب سے بڑے جاہل ہیں. پھر آپ کی ڈگری کا، آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی میں نے ایک اسپیچ میں سنایا تھا کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ میرے ساتھ سرائکی گھر میں بولتا تھا، جب آتے تھے یونیورسٹی تو وہاں پہ اردو، میں سرائکی بولوں اردو بولے. میں نے ہفتہ تو نوٹ کیا، پھر آخر اس سے میں نے پکڑا کہ تم کیا کرتے ہو، یونیورسٹی میں سرائکی کیوں نہیں بولتا؟ تو اس نے کہا میں سرائکی اس سے نہیں بولتا، جو چھوری ہے نا، چھوری سرائکی میں کہتے ہیں فیمیلز کو، وہ کہیں گے یہ دیہات سے آئے. اچھا. اور میں کہ خدا خراب کری، یہ کیا تم ان کو مطلب خوش کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھول گئے ہو، پھر تمہاری ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو لیکچر دیا، میں اس وقت بھی خلاف تھا، تو پھر اس کو اندر تھوڑی سی غیرت آئی. تو الحمدللہ
اب تو جو ایک وقت تھا جب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب جو ہے وہ لوگ سرائیکی بولنا جب فخر محسوس کرتے ہیں. تو سرائیکی تو ویسے اتنی میٹھی زبان ہے. ہم جب اپنے اسکول میں یا کالج میں لڑتے تھے نا، تو جو ہمارے دوسرے کلاس فیلو ہوتے تھے یار کہتے جب تم سرائیکی میں غصہ کرتے ہو نا تو ہمیں لگتا ہے تم تب بھی محبت ہی کر رہے ہو. تو سرائیکی اتنی میٹھی اگر آپ اس میں غصہ بھی کریں گے نا تو لگے گا کہ آگے والا شخص آپ سے محبت ہی کر رہا ہے. تو سرائیکی بولے تو آپ فخر محسوس کیا کریں جتنے بھی لوگ ہیں. تو ہر انسان کو اپنی زبان اپنے کلچر سے محبت ہی کرنی چاہیے، اب جہاں بھی ہیں. یعنی ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ اگر وہ سرائیکی بولیں گے تو ان کو رسپیکٹ نہیں ملے گی، یہ دیہات ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ایک دور میں تھا یہ کنسیپٹ، الحمدللہ اب نہیں رہا، کافی حد تک ختم ہو گئے. اچھا، آپ نے یونیورسٹی کا دور گزارا اور ماشاءاللہ ینگ ہیں، تو خواجہ عماد کو محبت بھی ہوئی ہے؟ یہ تو آپ نے دلوں کے حال چھیڑ دیے. ہمیں بتائے نا ذرا. وہ سرائیکی کا شعر بھی ہے نا، جنا عشق نہا آزاد ہسے تھیا عشق اسیر تھیو سے، دیدار کی تے چا دیداں دا کشکول فقیر تھیو سے، جنا شاکر عشق مرید بنائے ول جگ دے پیر تھیو سے. جگ دے پیر تھیو سے، اور اب واقعی پیر بن گئے. بالکل. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں کسی کی محبت نہ ہو. تو انسانی فطرت ہے. بالکل محبت ہوئی بھی تھی لیکن ہماری مقدر کی محبت حاصل نہیں ہوئی. تو آپ مطلب اب چاہتے تھے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مطلب آپ نے پوچھا تو ہے، وہی ریزن تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ملی تو شادی؟ ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں تب کہ پھر وہ ابھی میرا ایک وہ دل نہیں ہوگا کہ میں شادی کروں، یا کوئی ایسا لائف پارٹنر نہیں ملا ابھی تک جو اس کا مقام حاصل کر سکے، ہاں، یا جو میرے مزاج کو سمجھے. تو ابھی بھی مطلب آپ کو جو ہے آپ کی فین فالوئنگ، خاص طور پہ لڑکیاں جو آپ کو ابھی سی وی ڈراپ کر سکتی ہیں آپ سے شادی کے لیے. یہ تو جی مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اب عماد بھائی آپ کب شادی کریں گے، کوئی اندازہ؟ اچھا، سارے لوگ میری شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو میں اس طرح آزاد اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں، ہم اب چاہتے ہیں کہ اب آپ کی جو ہے ایج کافی ہو گئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں بن جائے. ہاں، یہ اگر میں شادی شدہ ہوتا نا پھر میں آپ کے ساتھ بھی انٹرویو نہ کر رہا ہوتا. 100 سوال پہلے گھر میں دینے پڑتے، کہاں جا رہے ہو، کب واپس آ رہے ہو، کیا سوال پوچھے گا. تو دیکھیں اب میں شادی شدہ نہیں ہوں تو آپ پہلے ادھر سے پرمیشن لینی پڑتی ہیں، پھر ادھر آتے آپ سے گفتگو کرتا. اب میں آزاد ہوں تو آپ صبح بلائیں، میں صبح حاضر ہوں. ہاں، میں نے آپ کو بہت جلدی بلایا اور آپ ورنہ موسٹلی یہ فائدے دیکھیں آپ، ہے نا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب آگے جو ہے آپ خواجہ فرید کے پیغام کے لیے مزید کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے شادی کی وہ بات یاد آ گئی. یہ والدہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کر لو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ گزارے گی کیسی؟ صبح اٹھتا ہوں تو میں جاتا ہوں گل خانیوں پر، شام ہوتی تو جاتا ہوں میلادوں پر. تو وہ بیچاری پیچھے کیا کرے گی؟ میری تو یہ لائف ہے نا. صبح اٹھ کے گیا، صبح 6-7 بجے گل خانیاں، قرآن خانیاں، وہاں پہ خطاب کیا، پھر اٹھی شادی پہ چلا گیا، پھر شام کو میلاد پہ چلا گیا. تو جس کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے نا تو اس کو نا ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ لائف میں نے کیسے گزارنی ہے.